السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کل عام شکایت ہے کہ میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے۔ مرد کو عورت کی شکایت ہے تو عورت کو مرد کی۔ ہر ایک دوسرے کے لیے بلائے جان یعنی مصیبت ہے، اور جب اتفاق نہ ہو تو زندگی تلخ یعنی مشکل تکلیف دے اور نتائج نہایت خراب۔ آپس کی نا اتفاقی علاوہ دنیا کی خرابی کے دین بھی برباد کرنے والی ہوتی ہے، اور اس نا اتفاقی کا برا اثر انہیں میاں بیوی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اولاد کے دل میں نہ باپ کا ادب رہتا ہے نہ ماں کی عزت۔ اس نا اتفاقی کا بڑا سبب یہ ہے کہ میاں بیوی میں ہر ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے اور باہم رواداری سے کام نہیں لیتے۔ مرد چاہتا ہے کہ عورت کو باندی سے بدتر کر کے رکھے، اور عورت چاہتی ہے کہ مرد میرا غلام رہے، جو میں چاہوں وہ ہو، چاہے کچھ ہو جائے مگر بات میں فرق نہ آئے۔ جب ایسے خیالات فاسدہ میاں بیوی میں پیدا ہوں گے تو کیوں کر نبھ سکے گی؟ دن رات کی لڑائی اور ہر ایک کے اخلاق و عادات میں برائی اور گھر کی بربادی اسی کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں جس طرح یہ حکم آیا کہ آیت مبارکہ کا ترجمہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ آیت مبارکہ کا ترجمہ اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، جس کا صاف یہ مطلب ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو، یعنی بیوی کی ضروریات پوری کریں اور ساتھ حسن سلوک بھی قائم رکھیں۔ اس موقع پر بعض حدیثیں ذکر کریں گے جن سے ہر ایک کے حقوق کی معرفت یعنی پہچان حاصل ہو، مگر مرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ذمہ عورت کے کیا حقوق ہیں انہیں ادا کرے، اور عورت شوہر کے حقوق دیکھے اور پورے کرے۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک اپنے حقوق کا مطالبہ کرے اور دوسرے کے حقوق سے سروکار نہ رکھے، اور یہی فساد کی جڑ ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک دوسرے کی بے جا باتوں کو برداشت کرے، اور اگر کسی موقع پر دوسری طرف سے زیادتی ہو تو لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہ ہو، کہ ایسی جگہ ضد پیدا ہو جاتی ہے اور سلجھی ہوئی بات الجھ جاتی ہے۔ بیوی پر شوہر کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق شوہر ادا نہ کرے۔ یہ چند حدیثیں حقوق شوہر کی ذکر کی گئی ہیں۔ عورتوں پر لازم ہے کہ حقوق شوہر کا تحفظ کریں اور شوہر کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وبال اپنے سر نہ لیں، کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی ہے، نہ دنیا میں چین نہ آخرت میں راحت ہو۔ شوہر پر بیوی کے حقوق۔ اب بعض وہ احادیث ذکر کی جاتی ہیں کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ مردوں پر ضروری ہے کہ ان کا لحاظ کریں اور ان احادیث عالیہ کی پابندی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جب اپنی بیوی میں کوئی پسند نہ آنے والا معاملہ دیکھے تو اچھی طرح سے بات کہے یا خاموش رہے، اور عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت فرماتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں، یعنی تمام عادتیں خراب نہیں ہوں گی، جبکہ اچھی بری ہر قسم کی باتیں ہوں گی۔ تو مرد کو یہ نہ چاہیے کہ خراب ہی عادت کو دیکھتا رہے، بلکہ بری عادت سے چشم پوشی کرے اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ والسلام علیکم۔